5 جج صاحبان جنہوں نے ان تبادلوں کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا، خط لکھا تھا، کیا وہ ان تبادلوں کو تسلیم کر لیں گے؟ اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کون بنے گا؟ لڑائی ساری یہی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے للکارا ہے، کس کو للکارا ہے، کس انداز میں للکارا ہے؟ یہ وائرس جو ہے وہ بے قابو ہوتا جا رہا ہے اور پاکستان کے لیے خطرہ بن چکا ہے وائرس۔ بلوچستان میں ہرنائی کلات، وہاں پہ ہمارے 18 FCC کے جوان دہشت گردوں نے شہید کیے اور پھر جوابی کارروائیوں میں یا آپریشنز میں 23 دہشت گرد ہلاک کیے گئے، مار دیے گئے۔ السلام علیکم، میں امداد سن رہا ہوں۔ حکومت نے جو کرنا تھا کر لیا، ججوں کا تبادلہ بھی ہو گیا۔ اب 5 جج صاحبان جنہوں نے ان تبادلوں کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا، خط لکھا تھا، کیا وہ ان تبادلوں کو تسلیم کر لیں گے یا پھر استعفیٰ دیں گے اور کوئی نیا بحران کریٹ کریں گے؟ ایک تو اس معاملے پر بات ہوگی کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ سے 3 ججز کا نہ صرف تبادلہ ہو چکا ہوا ہے بلکہ ان کو نئی کاز لسٹ میں شامل بھی کر لیا گیا ہے، نئے بینچز میں ان کو شامل بھی کر لیا گیا ہے۔ اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کون بنے گا؟ لڑائی ساری یہی ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے للکارا ہے، کس کو للکارا ہے، کس انداز میں للکارا ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ ایک وائرس جو ہے وہ بے قابو ہوتا جا رہا ہے اور پاکستان کے لیے خطرہ بن چکا ہے وائرس۔ وہ دنیا سے ختم ہو چکا ہوا ہے لیکن پاکستان میں وہ ختم ہونا تو دور کی بات، وہ پھیلتا جا رہا ہے۔ 26 اضلاع تک وہ وائرس پھیل چکا ہوا ہے۔ کیا وائرس ہے اور کیوں پھیل رہا ہے وہ، اس پر بھی بات ہوگی۔ آغاز ججوں کے معاملے سے، وکلا نے 26ویں آئینی ترمیم کو، وکلا خاص وکلا، تحریک انصاف کے مائنڈ سیٹ کے وکلا، یا وہ وکلا جو سمجھتے تھے کہ عدالتوں کے اندر یا عدالتی امور میں یا ججز کے تقرر پر پارلیمنٹ کا کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے، انتظامیہ کا کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ دنیا جہان میں پارلیمنٹ اور انتظامیہ کا ہی یہ اختیار ہوتا ہے۔ اور پاکستان میں بھی 18ویں ترمیم تک تو پارلیمنٹ کا اختیار تھا، لیکن 18ویں ترمیم کے اپنا کن پٹی پر بندوق رکھ کر افتخار چودھری نے وہ 19ویں ترمیم کروائی تھی اور سارا کا سارا اختیار جو ہے ججز کے تقرر کا انہوں نے اپنے پاس لے لیا تھا اور اس کے بعد پھر چلتا آیا۔ تو اب وہ اختیار 26ویں آئینی ترمیم میں ہو گیا واپس، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے فیصلہ ہوا کہ یہ دوسری عدالتوں سے بھی، ہائی کورٹ سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر ہوں گے کیونکہ فیڈرل کورٹ ہے۔ ابھی تک تو آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کو جو اب جو ہوا ہے اس میں 1 یا 2 صوبوں کی جج آپ کو ملیں گے، پنجاب یا خیبر پختونخوا، کیونکہ اسلام آباد قریب ہے، باقی صوبوں کے جج آپ کو وہاں پر شاید ہی کبھی ملتے تھے۔ تو فیڈرل کورٹ ہے بنیادی طور پر نا، اسلام آباد ہائی کورٹ وفاقی ہائی کورٹ ہے، تو وہاں پر فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ 4 صوبوں کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ اب اس کو ریزسٹ کیا جا رہا تھا وکلا کی طرف سے بھی اور جج صاحبان کی طرف سے بھی۔ وہ ریزسٹنس پر میں آتا ہوں، اور اس سے پہلے استعفوں کا قصہ چلا، کہانی بڑے بڑے جناب خبریں چلائی گئی کہ جی پوری کی پوری عدلیہ جو استعفیٰ دے دے گی اگر منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہ بنایا گیا۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ اور اب جو کہا جا رہا تھا کہ اس طرف وہ 5 جج صاحبان جنہوں نے خط لکھا تھا، نام تو 7 کے تھے لیکن دستخط 5 کے تھے، تو کیا وہ قبول کر لیں گے اس سارے معاملے کو یا وہ اسی طرح کام کرتے رہیں گے اور ادارے کے اندر بیٹھ کر ریزسٹ کرتے رہیں گے؟ اب وہ ریزسٹنس کو آپ پازیٹیو لیں، نیگیٹو لیں، کیونکہ ایک ریزسٹنس منصور علی شاہ صاحب کی بھی مسلسل چل رہی ہے اور وہ ریزسٹنس اگینسٹ پارلیمنٹ نظر آ رہی ہے کہ جی منصور علی شاہ صاحب نے پارلیمنٹ کی بنائی ہوئی 26ویں آئینی ترمیم، جس کے خلاف سپریم کورٹ میں ابھی پٹیشنز جو آئی ہیں وہ آئینی بینچ نے بھی سننی ہے، چلنا ہے اس سماعت نے، اس سے پہلے اس پر عمل درآمد سے وہ انکار کرتے رہے یا خط لکھتے رہے کہ فی الحال اس پر عمل درآمد نہ کیا جائے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو اس کا جو عدالت کے اندر اثر پڑنا تھا وہ اس پر عمل نہ کیا جائے۔ تو ابھی یہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو میں ابھی جو آپ کے سامنے گزارش رکھنے جا رہا ہوں، کل رات تبادلے ہو گئے جی، اور تبادلے ہوئے، صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے تبادلہ کیا 3 جج صاحبان کا، اور آرٹیکل 200 کے تحت لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سرفراز ڈوگر، ان کا نام بہت چل رہا تھا اور مسلسل چل رہا تھا کہ جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئیں گے تو پھر اس وقت جو سینئر موسٹ یا سینئر پیونی جج ہیں ابھی والے، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، ان سے سینئر ہو جائیں گے۔ تو سینئرٹی کے اصول کے تحت اگر چیف جسٹس کو لگانا ہوگا تو یہ بن جائیں گے، اور اگر
جو خط میں کہا گیا وہ کیا کہا گیا، وہ یہ کہ جی 3 سینئر موسٹ جج صاحبان میں سے کسی کو لگایا جائے، تو پھر یہ بھی چیف جسٹس بن سکتے ہیں، محسن اختر کیانی بھی بن سکتے ہیں، اور جسٹس گل حسن اورنگزیب بھی بن سکتے ہیں۔ امکان کس کا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسی طرح سندھ ہائی کورٹ سے جسٹس خادم حسین سومرو، اور بلوچستان ہائی کورٹ سے جسٹس محمد آصف کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا گیا تبادلہ۔ چند دن پہلے، دو روز 3 روز پہلے 5 جج صاحبان نے خط لکھا تھا، نام 7 ججوں کے تھے، اور یہ خط لکھا گیا تھا چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب کو، آئینی بینچ کے سربراہ کو، امین الدین خان صاحب کو، سندھ ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کو۔ خط میں ڈیمانڈ کیا کی گئی تھی کہ جی تبادلے نہیں ہونے دینے، وہ جو انتظامیہ کا اختیار ہے، جو آئین دیتا ہے انتظامیہ کو، صدر مملکت کو جو آئین اختیار دیتا ہے تبادلوں کا، اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے، یعنی آئین پر عمل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 5 جج صاحبان کی ڈیمانڈ تھی۔ محسن اختر کیانی صاحب، طارق محمود جہانگیری صاحب، بابر ستار صاحب، جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب، جسٹس سمن رفت صاحبہ، ارباب محمد طاہر صاحب کا اور جسٹس گل حسن اورنگزیب کا نام تھے، ان کے دستخط نہیں تھے۔ اور اس سے پہلے باقی جو جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب کو نکالے تو باقی 6 جج صاحبان نے مارچ 2023 میں خط لکھا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ عدالت کے اندر انتظامیہ کی اور ایجنسیوں کی ہو رہی ہے مداخلت، یہ انہوں نے الزام عائد کیا تھا، بھونچال مچ کیا تھا، اور وہ انہوں نے خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، اور پھر اس پر حکومت نے ایک کمیشن بنا لیا جسٹس تصدق حسین جیلانی کی سربراہی میں۔ جسٹس تصدق حسین جیلانی کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا تحریک انصاف والوں نے، اور پھر ان کی ذات کو رولا گیا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں اس کام میں پڑھوں گا ہی نہیں، بھائی دیکھو میں عمر کے آخری حصے میں ہوں تو مجھے جانے دیا، میں نہیں کر سکتا یہ کام۔ انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر از خود نوٹس پر سماعت ہوئی تھی، اور اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان جج صاحبان کو کہا تھا کہ جی آپ تو جج ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے کہ اگر کوئی آپ کے عدالتی معاملے میں مداخلت کر رہا ہے، آپ کے پاس کوئی مقدمہ ہے، کوئی آپ کو اپروچ کر رہا ہے، ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، آپ کے گھروں سے کیمرے نکل رہے ہیں، تو آپ ہمیں خط کیوں لکھ رہے ہیں؟ آپ خود ایکشن لیں، خود ایکشن لیں۔ اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کسی کی عدالت میں مداخلت ہو تو وہ جج نہیں ہو سکتا۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا نہیں مداخلت ہو رہی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے رانا شمیم نے جو خط لکھا تھا کہ جی میں چیف جج تھا گلگت بلتستان کا، نواز شریف کا معاملہ چل رہا تھا، ثاقب نثار میرے پاس آئے، نواز شریف اور مریم نواز کا، میرے گھر پر ٹھہرے ہوئے تھے جی بی میں، گلگت میں، اور وہاں سے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز اور نواز شریف اور مریم نواز کی جو اپیلیں تھیں ان کے متعلق بینچز کے لیے ڈکٹیشن دے رہے تھے کہ یہ فلاں بینچز بنے گی۔ اور ثاقب نثار کی آڈیو آپ کو مشہور زمانہ یاد ہوگی کہ جن کی ضمانتیں تو نہیں ہو سکتی، دوستوں نے فیصلہ کر لیا ہے، مریم نہیں سوری ان کو سزا ہونی ہے۔ تو اس پر جو سامنے والا تھا بندہ وہ کہتا تھا دیکھیں مریم کو تو سزا نہیں بنتی، اور کب ہم نے تھوڑی کرنا ہے، جنہوں نے کرنا ہے دوستوں نے، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ مریم کو بھی سزا ہونی ہے، تو اب اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح کے اس لیول کے معاملات تھے، اور اس لیول کے معاملات کے باوجود قابل احترام جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے رانا شمیم کے خلاف توہین عدالت کے نوٹسز کیے تھے، اور پھر ان سے وہ خط واپس کروایا تھا، معافی منگوائی تھی۔ لیکن جب بعد میں ان جج صاحبان نے خط لکھا جن کے لیے باہر جا کر، شاید امریکہ میں جا کر، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا تھا کہ میرے لائے ہوئے ججز ہیں، انہوں نے جب خط لکھا تو جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ عدلیہ میں مداخلت ہوتی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے نواز شریف کے معاملے پر، جب نواز شریف کی زبان بندی کی گئی تھی، ان کا نام ٹی وی پر چلانے سے اور آصف زرداری صاحب کے انٹرویو چلانے سے انکار کیا گیا تھا، تو اس وقت نواز شریف کے معاملے پر کوئی پٹیشنس آئی تھی ان کے پاس، انہوں نے کہا یہ مفاد عامہ کا معاملہ نہیں ہے۔ عمران خان کے معاملے پر وہ کہتے ہیں مفاد عامہ کا معاملہ، اور عمران خان کا بولنے کی اور اس کی آزادی ہونی چاہیے، بہرحال ایک الگ معاملہ۔ تو یہ جج صاحبان نے خط لکھا 2 روز پہلے، اور 5 جج صاحبان نے، اور انہوں نے کہا کہ جی کسی اور عدالت سے، کسی اور ہائی کورٹ سے ججز اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر نہیں ہونے چاہیے، اور 3 سینئر موسٹ جج صاحبان جو ہیں ان کا ایک پینل بنا کر ان میں سے کسی ایک جج کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگایا جائے۔ اب جو ایشو ہے اسٹیبلشمنٹ حکومت وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ججز کی میجورٹی جو ہے
ان کا خیال ہے، ہم تو کسی عدالت کے اوپر یہ سوال اٹھانے والے کوئی نہیں ہوتے، ان کا خیال ہے کہ جی یہ ججز جو ہے وہ پولیٹیسائز بھی ہیں، اور یہ جج صاحبان جو ہیں وہ، اور حکومت نے کئی بار اس پر حکومتی اپنا جو وزراء ہیں یا حکومتی ذمہ داران ہیں انہوں نے کئی بار یہ گلا کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیوں یہ جاتے ہیں اور ضمانتیں لے کر آ جاتے ہیں، پشاور ہائی کورٹ سے ان کو بار بار ہر ریلیف کیوں مل جاتا ہے۔ تو اس چکر میں جو، اور پھر خاص طور پر جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے 12 جولائی کا جو فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا اور 8 جج صاحبان کا، پھر عمران خان کا یہ کہنا کہ جی منصور علی شاہ صاحب آئیں گے تو حکومت کو گھر بھی دیں گے، سارا اس کے پیچھے سارا اپنا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ سسٹم خوف زدہ ہے، سسٹم سمجھتا ہے کہ یار یہ جج صاحبان جو ہیں یہ تو عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو بہت بڑا ریلیف دے رہے ہیں، سائفر کی سزا، عدت میں نکاح، یہ سارے معاملات، اور اس میں کوئی جج صاحبان کو کوئی وہ نہیں تھا، مقدمے بنائی اس طرح کے گئے تھے، پروسیکیوشن کی کمزوریاں تھیں، لیکن میں خوف کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے پھر، اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی ریسنٹ تقریر، انہوں نے کہا کہ جی یہ 26ویں آئینی ترمیم تو اس خط کی وجہ سے آئی تھی، اور 26ویں آئینی ترمیم فل کورٹ میں آئے گی، اور فل کورٹ میں آئے گی تو نہیں رہے گی، منصور علی شاہ صاحب یہی بات کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس کی وجہ سے پھر یہ جو آئین اختیار دیتا ہے انتظامیہ کو، حکومت کو، انہوں نے کہا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ذرا ججز مزید لائے جائیں اور پھر ججز کا تبادلہ کیا جائے، نئے ججز نہ بھرتی کیے جائے، دیگر عدالتوں سے تبادلے کیے جائیں۔ اور دیگر عدالتوں سے تبادلے کے پیچھے جو اپروچ ہے، جو سوچ ہے، وہ یہ ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی جو سینئر پیونی جج ہیں اس وقت، عامر فاروق صاحب کو سپریم کورٹ لے جایا جائے گا جو اس وقت چیف جسٹس ہیں، تو محسن اختر کیانی صاحب کی جگہ کوئی ایسا جج آئے جو ان سے زیادہ سینئر ہو، تو سرفراز ڈوگر صاحب کو لے جایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ بار کہتی ہے کہ جی نہیں، ہم نے تو اس کو تسلیم ہی نہیں کرنا، جج صاحبان نے خط لکھ کر پہلے مطالبہ کر دیا تھا کہ ایسا مت کرنا۔ تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ بار حامد خان صاحب کی جو وکلا کی تحریک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی تحریک ہے، 26ویں آئینی ترمیم کو بہا کر لے جائے گی، ابھی تک کہیں نظر نہیں آئی وہ تحریک۔ انہوں نے تو 26ویں آئینی ترمیم والے دنوں میں بھی کہا تھا کہ جی بڑے بڑے جلوس نکلیں گے، کوئی نہیں نکلے۔ آج کل تھوڑا سا لاہور کے مال روڈ پر کچھ وکلا پھر کالا کوٹ کالی ٹائی کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس طرح کی اس لیول کی تحریک نہیں ہے۔ اگر کسی کا کے خواب خیال میں بھی ہو کہ وہ جو افتخار چودھری کی بحالی کی یا جو وکلا تحریک تھی مشرف کے خلاف، ایسی تحریک اٹھے گی تو اس کا امکان نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس تحریک میں ساری پارٹیاں شامل تھیں، اور وہ تحریک ایک عامر کے دور میں تھی، اور اس وقت زیادہ پولیٹیکل پارٹیز حکومت میں اور ان کے اپنے اپنے وکلا ونگز بھی ہیں۔ تو پی ٹی آئی ایک جماعت ہے، اور جس کو بارز میں اس طرح پذیرائی نہیں ملتی، کئی بار ان کے پاس ہیں، کئی بار ان کے مخالفین کے پاس ہیں، تو تقسیم وکلا کے اندر بہت زیادہ ہے، لہٰذا وہ تحریک نہیں اٹھ سکتی۔ حامد خان صاحب ٹکریں مارتے پھر رہے، نہیں تحریک بن پا رہی۔ تو بہرحال انہوں نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اب سعید چودھری صاحب کا خیال یہ ہے کہ سرفراز ڈوگر صاحب کو نہیں، جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب کو چیف جسٹس بنائے جانے کا امکان ہے، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کو۔ سرفراز ڈوگر صاحب کو لایا تو گیا، لیکن محسن اختر کیانی نہیں بنیں گے۔ 3 کا پینل جائے گا، اور ان میں کبھی امکان ہے کہ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب جو وہ چیف جسٹس بنے۔ اس لیے انہوں نے خط نہیں لکھا تھا، نہ 6 ججوں والے خط میں وہ شامل تھے جو مارچ والا تھا، نہ اب جو خط لکھا گیا ہے ججوں کے تبادلے کے خلاف، اور جو ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 سینئر موسٹ جج صاحبان میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنایا جائے، نہ اس خط پر ان کے دستخط ہیں۔ اب جب منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنے کے لیے ترمیم کی گئی آئین میں، 26ویں آئینی ترمیم میں کی گئی، اور منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا، وہ سینئر پیونی جج تھے، پرانے قانون کے مطابق انہوں نے بننا تھا، تو اس وقت بھی آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اسکرینوں پر ویلاگز کرتے، ٹویٹ کرتے ہوئے آپ کو کچھ لوگ نظر آتے تھے۔ ایک دوست تھے ہمارے، وہ تو کہتے تھے کہ غلط بندے سے پنگا لیا، یہ منصور علی شاہ ہے۔ اچھا جی، بندے کھاتا ہے منصور علی شاہ، مطلب آئین کچھ کہتا ہے، اور اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب کیا کر سکتے تھے؟ جو آئین کہے گا وہی ہوگا نا۔ تو منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں بھی یہی کہا گیا۔ پھر یہ کہا گیا کہ جی منصور علی شاہ صاحب کو اگر چیف جسٹس نہیں بنایا جائے گا تو پوری کی پوری عدلیہ ریزائن کر جائے گی،
تمام ہائی کورٹ سے ریزائن آ جائیں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ ریزائن کر جائے گی، سپریم کورٹ میں زیادہ تر جج صاحبان ریزائن کر جائیں گے، ایک بحران کریٹ ہوگا۔ ججوں نے کبھی مارشل لاء میں استعفے دیے ہیں؟ ایک آدھ مثال آپ کو ملے گی، نہیں دیتے استعفے۔ اب بھی پھر یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ 5 جج صاحبان جو استعفیٰ دے دیں گے، تیار پڑے استعفے ان کے، جیب میں لے کر پھر رہے ہیں، ہو سکتا ہے دے دیں، ہو سکتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ جو پہلے ہوتا آ رہا ہو اب بھی وہی ہوتا ہو سکتا ہے دے دیں، امکان کم ہے، بالکل کم امکان ہے۔ تو بہرحال اب منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنانے کے لیے جو کہا گیا تھا کہ تحریک چلائیں گے، بحران کریٹ کریں گے، تب تو بحران کریٹ نہیں ہوا۔ اب منصور علی شاہ صاحب بیچارے اکیلے ہیں، عدالت میں بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی تانا تنکا مار دیتے ہیں، کبھی کوئی آرڈر جاری کر دیتے ہیں، کبھی توہین عدالت چیف جسٹس کو، آئینی بینچ کے سربراہ کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم فل کورٹ سنے اور کوئی نہیں سن سکتا، جوڈیشل اپنا کمیشن کے اجلاس میں مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، خط پر خط لکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہو کچھ نہیں رہا، کچھ نہیں ہو رہا۔ ہو سکتا ہے کئی معاملات پر وہ ٹھیک بھی ہو، میں تو گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کروں گا نا، تو ہو سکتا ہے کہ جج صاحبان کے خدشات ٹھیک ہوں، محسن اختر کیانی کا راستہ روکا جا رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ محسن اختر کیانی صاحب کا راستہ روکا جا رہا ہے، لیکن یہ بالکل ٹھیک ہے، گراؤنڈ ریئلٹی ہے، لیکن کیا حکومت کے پاس جو آئینی اختیار ہے اس کو روکا جا سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ اگر حکومت اپنا آئینی اختیار استعمال کرنا چاہے، جو کہ حکومت نہیں کرتی، اگر کرنا چاہے تو پھر کوئی ادارہ ان کے سامنے نہیں رک سکتا، کوئی ادارہ، جو سب ماتحت ہے نا، فوج ہے، عدلیہ پارلیمنٹ کے ماتحت ادارہ ہے، بے شک اس طرح پارلیمنٹ کے ماتحت نہیں ہے، لیکن پارلیمنٹ سے بنے ہوئے قانون، پارلیمنٹ سپریم ہے نا، باقی سارے ادارے اس کے نیچے ہیں، جتنے ادارے بھی ہیں، چاہے وہ اپنا محکمہ زراعت ہو، چاہے پاکستان پوسٹ ہو، چاہے ریلوے ہو، چاہے وابڈا ہو، سارے ادارے وہ نہیں کچھ کر سکتے جب حکومت آئین کے اوپر عمل کرنے پر آئے۔ تو اب حکومت آئین کے اوپر عمل کر رہی ہے، اب اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں، کس کو نفع ہوتا ہے، کس کو نقصان ہوتا ہے، ایک الگ بات ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملے پہ کوئی بہت بڑی تحریک اٹھے گی، تھوڑا سا اس وقت چائے کی پیالی میں طوفان اٹھانے کی کوشش کی گئی تھی، نہیں ہوا تھا، وہ چائے کی پیالی ہی ثابت ہوئی تھی، تو ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ایسا طوفان نہیں آنے جا رہا۔ دوسری چیز، کل خطرناک قسم کی خبر آئی، اور خبر یہ تھی کہ جی بلوچستان میں ہرنائی کلات، وہاں پہ ہمارے 18 FCC کے جوان دہشت گردوں نے شہید کیے، اور پھر جوابی کارروائیوں میں یا آپریشنز میں 23 دہشت گرد ہلاک کیے گئے، مار دیے گئے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر گئے ہوئے تھے بلوچستان، اور انہوں نے وہاں پر کہا ہے کہ جی یہ جو دوست نما دشمنوں کو ہر صورت شکست دی جائے گی، اور اپنے مادر وطن اور عوام کے دفاع کے لیے ہم یقینی طور پر ان ملک دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیں گے، اور ان دشمنوں کا شکار کریں گے، چاہے یہ کہیں بھی چھپے ہوں۔ بلوچستان کی وہاں پر جو فلاح و بہبود اور دوسرے ایشوز پر بھی انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت ان دہشت گردوں کو نہیں چھوڑیں گے، نہیں بخشیں گے۔ خطرناک خبر جو میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ جی پاکستان کے 26 اضلاع میں پولیو PV1 وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، اور حیرت انگیز طور پر ان اضلاع میں زیادہ اضلاع سندھ کے ہیں، خطرناک حد تک۔ بدین، گھوٹکی، حیدرآباد، جیکب آباد، کمبر، کراچی وسطی، کراچی ایسٹ، کراچی کورنگی، کراچی ملیر، کراچی ساؤتھ، کراچی ویسٹ، کراچی کیماڑی، میرپور خاص، سجاول، سکھر، ایبٹ آباد، باجوڑ، DI خان، لکی مروت، پشاور، چمن، لورالائی، کوئٹہ، لاہور، ملتان اور راولپنڈی کے سیوریج سے نکلے ہیں اپنا پولیو کے وائرس۔ اسی طرح سندھ کے دیگر اضلاع جو ہیں ٹھٹہ، عمرکوٹ، خیرپور، ٹنڈو الیہ، ٹنڈو محمد خان، نوشہر و فیروز، یہاں پر بھی یہ جو ہے وہ پائے گئے ہیں پولیو وائرس کے نمونے۔ پاکستان اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ افغانستان سے بھی آگے ہے، پولیو کو دنیا میں ختم کیا جا چکا ہوا ہے۔ پاکستان سے بھی ایک وقت میں پولیو ختم ہو گیا تھا، ایک کیس تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک کیس تھا، لیکن اس کے بعد پھر یہ جو پولیو کے خلاف کیمپین، پھر تحریک انصاف کی KPK میں جب حکومت آئی تو وہاں پر تو پولیو کی مہم چل نہیں سکتی تھی۔ عمران خان صاحب نے ان مدارس کو فنڈز دیے جو مدارس پولیو کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ پولیو کی ٹیموں پر حملے ہونا شروع ہو گئے KPK میں، اس کے بعد دیکھا دیکھی پنجاب میں حملے، سندھ میں حملے، بلوچستان میں حملے، اور پولیو ورکرز آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بیچارے 5-5 6-6 فٹ کی برف اندر بھی
بلوچستان اور جو ہمارے شمالی علاقہ جہات ہیں وہاں پر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتے رہے. ابھی بھی افتتاح کیا ابھی وزیر اعظم صاحب نے پولیو کی مہم کا. لیکن خطرناک چیز یہ ہے کہ اب ہمارے پاس کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. 73 کیسز اس سال سامنے آئے ہیں, 73, اور جن میں 27 کا تعلق بلوچستان سے, 22 کا خیبر پختونخوا سے, 22 کا سندھ سے. افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ جب پاکستان کے دیگر تمام علاقوں سے پولیو کا وائرس یا پولیو کے ختم ہو گیا تھا تو وہ پھر ٹریول کرتے ہیں نا KPK سے, لکی مروت سے, اور ادھر سے لوگ کیونکہ آتے جاتے ہیں تو پھر وہ پھیلتا ہے پورے ملک میں. تو اسی طرح ایک جو PTI کی حکومت تھی عمران خان صاحب کی, اس میں انہوں نے اس معاملے کو اتنا سنجیدہ نہیں لیا تھا, یہاں تک کہ جو پولیو کا اس وقت عمران خان صاحب کے دور میں فوکل پرسن مقرر ہوا تھا, اس نے جھوٹی رپورٹ دی تھی یونیسیف کو, اقوام متحدہ کو, اور پھر انہوں نے جو ہے وہ شکایت لگائی تھی عمران خان صاحب سے کہ اس کو ہٹاؤ, اور عمران خان ڈٹ گئے تھے کہ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. تب سے اب تک پولیو قابو نہیں آ رہا. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. ہماری نسلیں اپاہج ہوں گی اگر پولیو ختم نہیں ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.